اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ سے قبل، میں بعد میں بعض جزیات بھی بیان کرتا ہوں، بڑی ایک جوشیلی تقریر بھی کیا کرتے تھے، اور بعض ایسی باتیں کہا کرتے تھے جس سے جوش اور ولولہ لشکر میں بڑھ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، کچھ دو آگے چل پڑے، جب بنو حارثہ اور سلمہ مان گئے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، تو اسی اثناء میں 300 سے زائد کا ایک لشکر یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہم جو ہیں وہ تو چلا گیا، ہم آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے مشرکین کے خلاف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بدر کے مقام کے اوپر آپ کے سامنے فقہ کا قاعدہ اور کلیہ رکھا تھا، انی لن استعین بمشرک، کہ میں مشرکوں کے خلاف مشرکوں کی مدد نہیں لینے والا، کیونکہ ہو سکتا ہے عین جنگ میں پیٹ پھیر جائیں، ان کا آپس میں کوئی معاہدہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد بھی نہ لی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام پہ پہنچ چکے ہیں اور فوج کی تقسیم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دانائی اور حکمت عملی سے مہاجرین کا جو سپہ سالار مقرر کیا تو مصعب بن عمیر کو کیا، اوس کا انصار قبیلے میں سردار مقرر کیا اسید بن خدیر کو، حضرج کا انصار میں سے سردار مقرر کیا حباب کو، تاکہ یہ اپنے اپنے قبیلے کے سرداروں سے مانوس ہیں اور ان کے سردار وہی رہے تو یہ اچھے طریقے سے جنگ کریں گے۔ اور چوتھا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس جنگ کے اندر آپ سمجھ لیں ٹرننگ پوائنٹ یا کلیدی حیثیت رکھتا ہے، وہ عبداللہ ابن جبیر کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں محمد بن مسلمہ کو چھوڑا تھا 50 بندوں کے ساتھ، اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر عبداللہ ابن جبیر کو کہا، میں تجھے 50 تیر انداز دیتا ہوں، تو نے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے زائد احادیث ہیں، 4 سے زائد، اور آپ وہ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کو کس طرح تلقین کی تھی، تاکید کی تھی۔ ان کے الفاظ آپ سن کے حیران رہ جائیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اگر ہمیں پرندے بھی اچک لیں، آسمان سے پرندے آئیں ہمیں اچک لیں، تم نے یہ پہاڑ نہیں چھوڑنا۔ کہا تم نے تیر چلانے ہیں، گھوڑے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے، ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے، تب بھی تم نے یہ پہاڑ نہیں چھوڑنا۔ تم دیکھو ہم سارے کے سارے شہید ہو چکے ہیں، تم نے یہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، جب تک تم یہاں پہ قائم رہو گے ہمارا لشکر قائم رہے گا، جب تم یہاں سے اتر جاؤ گے سمجھو ہمیں شکست ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دانا اور زیرک تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے عبداللہ ابن جبیر کو بار بار یہ نصیحتیں کر رہے ہیں، بعض ضمنی باتیں آگے چل کے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں جو حکمت عملی کو اپنایا، پھر وہ رسول اللہ کی حکمت عملی ہمیشہ کے لیے امت کے اندر جاری و ساری رہی جب تک جہاد رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصولی طور پہ اپنی پشت پہ کیا رکھنا چاہیے تھا؟ مدینہ کو، کہ مدینہ سے نکلے تھے، پشت پہ مدینہ ہوتا، سامنے دشمن ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر کاٹ کے اپنی پشت کے اوپر احد پہاڑ کو رکھا اور چہرہ مدینہ کی طرف کیا، اور مدینہ کی طرف محمد بن مسلمہ کو مدینہ میں 50 جوانوں کے ساتھ مبعوث کیا ہوا تھا کہ اگر یہ دشمن بھاگتا ہوا مدینہ بھی جائے تو وہ ان کا مقابلہ کرے، اور مدینہ کی طرف کی پہاڑی کے اوپر عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا۔ تو یہاں سے اسلامی فقہ کا اور اسلامی جنگوں کا یہ باب بھی نکلتا ہے کہ اپنی جو اوٹ ہے، اپنی یعنی جو پشت ہے، ہمیشہ اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرواہ نہ کی کہ میرا چہرہ مدینہ کی طرف ہو رہا ہے، آپ نے صرف اپنی پشت کو اور اوٹ کو مضبوط کرنے کے لیے احد پہاڑ کو اپنے پیچھے لے آئے کہ احد پہاڑ کے اوپر سے تو دشمن کا آنا ناممکن ہے، یہ حصہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری زندگی اسی حکمت عملی کو خندق میں بھی اپنایا، حضرت عمر نے بھی اپنایا، حتیٰ کہ حضرت عمر کا جو مشہور کرامت کا واقعہ ہے، حضرت عمر نے کہا ساریہ پہاڑ کو اپنی پشت کے پیچھے لے لے، یا پہاڑ کو اپنی پشت کے پیچھے رکھ، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ گویا ہمیشہ اپنی پشت کے اوپر سے جو وار ہونے کا اندیشہ ہو
اسلامی فقہ کے اندر، جہاد کے اندر، اسلامی مارکوں کے اندر یہ بات بڑی اہم ہے کہ اپنی پشت کو مضبوط کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صف بندی بھی کی، صف بندی بھی کی، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی صف بندی نماز کی صف بندی جیسے کی، نماز کی صف بندی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں نماز کی صف بندی میں کوئی فاصلہ، پاؤں کے ساتھ پاؤں، قدم کے ساتھ قدم، اور ویسے بھی قرآن پاک میں جو صف بندی کا اصول ہے کانہم بنیان مرصوص، ایسی آپس میں پاؤں اور کندھے ایسے جڑے ہوئے ہوں گویا شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو، درمیان میں کوئی خلا نہ ہو۔ آج بعض لوگوں کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جائے نماز میں بھی وہ پاؤں پیچھے کر لیتے ہیں، الرجی جیسے کوئی چیز معاذ اللہ ایسی آ گئی ہے جیسے کوئی الرجی ہو جاتی ہے، ایک دم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی کوشش کرے پیچھے کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفوں میں دڑاڑیں، صفوں میں خلا مت ڈالو، شیطان ان خلاؤں میں گھس جاتا ہے۔ کس کام کے لیے؟ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی وہ خلا اور دڑاڑ ڈال دے۔ آپ یہ بات یاد رکھنا، جب آپ کسی کے ساتھ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہوتی ہے یہ حکمت سے لبریز ہوتی ہے۔ آپ جب کسی کے ساتھ پاؤں ملانے کا ارادہ کریں اور وہ پاؤں پیچھے کر لے، آپ کے دل میں اس کے لیے دڑاڑ آئے گی، کوفت آئے گی، خلش آئے گی، رنجش آئے گی، اور وہ جو پیچھے کر رہا ہے نا وہ بھی کہے گا یار یہ میرے پاؤں کے اوپر ہی پاؤں رکھ دیتا ہے، یہ میری انگلیوں کے اوپر ہی انگلی رکھ دیتا ہے، یہ میری انگلیوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ اگر تم نے یہ خلا باقی رکھا تو تمہارے دلوں میں بھی دڑاڑ آ جائے گی، تمہارے دلوں میں بھی ایک دوسرے سے نفرت آ جائے گی۔ جڑ کے کھڑے ہوا کرو۔ اس جڑ کے کھڑے ہونے میں یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، بہت حکمتیں، ایک عام فہم حکمت جو آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ یہ ہے نماز کے اندر جڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ وجہ، ایک نہایت غریب آدمی ہے، ایک بہت بڑا امیر آدمی ہے، امیر آدمی نماز کے اندر آیا ہے اور اس کا یہ خیال ہو کہ 1 فٹ ادھر اور 1 فٹ ادھر جگہ خالی ہو اور غریب میرے سے کچھ فاصلے پہ کھڑا ہو جائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاد۔ اسلام کا مزاج یہ ہے بادشاہ بھی صف کے اندر کھڑا ہے، رعایا کا سب سے کمزور اور غریب شخص بھی اگر صف میں کھڑا ہے اس نے بادشاہ کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا دینا۔ کیوں؟ وہ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں جہاں پہ سب برابر ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم صفوں میں ایک دوسرے سے الرجی ہوتے ہو اور یہ سمجھتے ہو یار میرا رتبہ اور میرا سٹیٹس کچھ زیادہ ہے تو میں اس غریب بندے کے ساتھ کھڑا نہ ہوں۔ یہ اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے یہ دلوں سے تکبر اور فخر نکالنا ہوگا۔ غریب ترین آدمی بھی اگر تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، میلے کچیلے کپڑوں والا بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کے کپڑوں کے ساتھ تیرے کپڑے لگیں گے، اس کے کندھے کے ساتھ تیرا کندھا لگے گا، اس کے پاؤں کے ساتھ تیرا پاؤں لگے گا، تاکہ تیرے اندر بھی عجز پیدا ہو۔ اور وہ جو غریب آدمی ہے اس کو بھی یہ اندازہ ہو میں جس دین میں آیا ہوں، جس مذہب کو قبول کیا ہے، اس کا رب بے نیاز ہے، جس نے ایک بادشاہ کے پہلو میں مجھے کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ اس کے قدم کے ساتھ قدم ملانے کی اجازت دی ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کی اجازت۔ اس اکیلے موضوع کے اوپر علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ حدیث کی ایک ایک بات حکمت سے حالی نہیں ہوتی۔ ہم بعض اوقات احادیث پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ حکمت کیا ہے، ان کے اندر بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ بات تو خیر جزوی طور پہ آئی ہے، لیکن رسول اللہ کی ایک مستقل سنت ہے، جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوا کریں دل کے اندر کدورت اور نفرت محسوس نہ کیا کریں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ جڑ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں جڑ رہا، اس کا دل آپ کے ساتھ جڑ رہا ہے، اس کے قدم آپ کے ساتھ جڑے ہیں۔ یہ اسلامی اخوت، اسلامی رواداری، اسلامی مساوات کی ایک عظیم الشان تصویر ہے۔ بسم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے اندر جو صف بندی کی تھی نمازوں کی طرح، اس کی آپ کو اب کیا حکمت سمجھ آئی کہ مسلمانوں کے دل بھی آپس میں مل جائیں اور ساتھ کھڑے ہوئے بندے کا دفاع کرنا اپنی ذمہ داری سمجھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی صف بندی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرنیل صحابہ کو آگے کھڑا کیا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملیوں میں سے ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی صف بنایا کرتے تھے اس میں سب سے زیادہ دلیر، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ شجاع صحابہ کو کھڑا کیا کرتے تھے تاکہ وہ پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ
آگے سے آسان کرتے جائیں اور پیچھے والے کچھ کمزور ہیں، کچھ دلیر کم ہیں، تو معاملہ کمپنسیٹ ہو جائے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے، ایک بات اور آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، تو 12 ننھے صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عبداللہ ابن عمر، زید بن ثابت، زید بن ارقم، اور آ کے اسامہ بن زید، اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں محروم مت کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پلٹا دیا کہ جنگیں لڑنا بچوں کا کام نہیں ہوتا، جنگیں لڑنا بچوں کا کام نہیں ہوتا۔ آپ خون دیکھو گے، قتل قتال دیکھو گے، آپ کے دل میں اگر اس وقت بزدلی پیدا ہوگی، آپ اس وقت بھاگ گئے، تو مجھے آپ کو ملانے سے زیادہ نقصان ہے کہ آپ چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ تو یہ صحابہ بیچارے ساری زندگی اس بات کے اوپر دکھی بھی رہے، غمگین بھی رہے، لیکن 2 صحابہ بچے ایسے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔ ایک رافع بن خدیج تھے، جن کو خدیج بھی کہا جاتا ہے، رافع بن ادیج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا یہ بڑا ماہر تیر انداز ہے، اگرچہ چھوٹا ہے لیکن اس کی تیر کی تھرو، اس کی تیر کو پھینکنے کا انداز بڑا زبردست ہے اور دور تک اس کا تیر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رافع کو چن لیا، 14-15 سال کے قریب، بعد مورخین نے لکھا ان کی عمر تھی، تو سمرہ بن جندب جو ہیں وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئے، ستیلے باپ کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے رافع کو چن لیا اور مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میں اس سے 20 مرتبہ کشتی لڑ چکا ہوں۔ مفہوم یہ ہے کہ یہ میرا ہم جولی ہے، ہم عمر ہیں، جب بھی یہ میرے سے کشتی لڑتا ہے میرے سے ہار جاتا ہے، رسول اللہ نے اس کو کیوں چنا، مجھے کیوں چھوڑا؟ باقی چونکہ عبداللہ ابن عمر نے یا اسامہ بن زید نے یا زید بن ثابت نے یا زید بن ارقم وغیرہ نے یہ بات نہیں تھی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو ستیلا باپ سمرہ بن جندب کو لے آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ جان نہیں چھوڑتا، یہ کہتا ہے میں نے جہاد میں جانا ہی جانا ہے۔ رسول اللہ نے کہا بتائیے کیا چاہتے ہیں، آپ کم عمر ہیں؟ کہا آپ نے رافع کو چنا ہے؟ ہاں میں نے چنا، وہ تیر انداز ہے، اس کی میری کشتی ابھی کروا لیجیے، اس کی میری کشتی کروائیے، اگر میں اس کو شکست دوں گا مجھے لے کے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا سمرہ تیری بات مان لی، کشتی کرواؤ۔ رافع بن خدیج کو سمرہ بن جندب نے 2 سیکنڈ کے اندر پچھاڑ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے سمرہ کو ساتھ لے چکا چلو۔ یہ 2 کم عمر صحابہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں اپنے ساتھ لیا۔